بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل شانہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے کہ ہمیں آقا نامدار حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کے اس اعزاز کو اور اس انعام کو اور اس اکرام کو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ پہلی امتوں سے گناہ ہوئے تو بچڑے کو خدا بنایا بنی اسرائیل نے، تو فرمایا فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اللہ کی طرف معافی مانگو، اپنی جانوں کو قتل کر دو۔ ایک دن میں 70,000 رشتہ داروں نے 70,000 کی گردنیں اتاری۔ زنا ہوا، طاعون کی بیماری پھیلی، 70,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے، پھر توبہ کی انہوں نے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، گناہ ہو گیا، اللہ معاف فرما دے۔ ادعونی استجب لکم، فرمایا الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایمان لائے، توبہ کی، پکی نیت کر لی، اعمال صالحہ کر لیا تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی خاص جو اللہ نے ہم پر شفقت فرمائی ہے، اس خاص شفقت کے لیے تو سجدے میں پڑا رہنا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ سارے نبیوں کے سردار نبی، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء والرسل اور سید الکونین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں امت کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر اس بھلے دور میں پیدا فرمایا کہ جس میں ختم نبوت کی محنت دو طرز پر ہو رہی ہے۔ لوگ اپنی جانیں، مال، وقت، اولاد سب کچھ قربان کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے۔ مائیں اپنے بچوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو اللہ کے نام پر بھیجتی ہیں، نہ معلوم کیا سے کیا ہو جائے۔ تبلیغ والے بھی اور ہمارے ختم نبوت کی جو تحریک ہے یہ والے بھی ختم نبوت کی خدمت ادا کر رہے ہیں، ختم نبوت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس دور میں پیدا کیا۔ تبلیغ میں نکلنا آسان، جہاں سے مرضی نکل جاؤ، ختم نبوت کے اندر کام کرنا آسان کہ جناب والا اپنے شہر میں جہاں مرضی موجود ہے، ختم نبوت والے موجود ہیں، چبان والے موجود ہیں، اور کئی تحریکیں ہیں جو ختم نبوت کی خدمت کر رہی ہیں کہ ختم نبوت کے کام کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ نبیوں والا کام، بڑوں کا کام، اللہ کا کام۔ یہ جی کوئی نبی نہیں آئے گا اب نبوت کی کے لیے جو خدمت کرے گا، اللہ نے آسان فرما دیا، اس دور میں پیدا فرمایا۔ پہلے تھا قربانیاں دی گئی، خون بہا، جانیں دی گئی، وہ ایک جو ہے لکیر کھینچ دیتے تھے اور کہتے تھے جو اس سے آگے گزرے گا اس کو مار دیں گے، اور لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے داخل ہوتے تھے اور گولی چلتی تھی اور شہادتوں کے انبار لگ جاتے تھے۔ ایسے شہادتیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تم ایمان بھی لاؤ گے کہ اگر تمہارے دور میں میرے پیارے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تمہیں اتباع بھی کرنا ہے اور تمہیں ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر تیار کرنا ہے۔
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ فرمائے تم میرے وعدے پر پکے ہو؟ قالوا اقررنا. پھر اس میں بس نہیں، فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ فرمائے رسولو، اے میرے انبیاء، اے میرے جو ہے پیغمبروں، تم گواہ ہو، جو میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے کہ میرے نبی کا ساتھ دو گے، میرے نبی کا ساتھ دو گے. تو اللہ نے فضل فرمایا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، لیکن کچھ بول کے، کچھ کھول کے، کچھ مال کے، کچھ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں، تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے فضل فرمایا ہے، ہم پر خصوصی فضل فرمایا ہے، خصوصی کرم فرمایا ہے، خصوصی انعام فرمایا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کچھ بولنے کے دو لفظ دیے ہیں، بولنے کی ہمت عطا فرمائی ہے، بولنے کا موقع عطا فرمایا ہے. ہاں، اس لیے اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا احسان سمجھو کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس کام میں لگانے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے. کیا شادی والوں کو اس نعمت عظمیٰ کی لذت کا پتہ ہو، کیا عاشقوں کو پتہ ہو اس نعمت عظمیٰ کا، کیا محب اور محبوب کے اندر یہ بات ہوگی؟ نہیں. اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے، یہ خاص طور پر یہ بہت نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے بولنا، مال لگانا، سفر کرنا، جان دینا. اللہ اکبر. اس لیے غازی علم الدین شہید کہتے ہیں، ہر روز اس نے کہا نا کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا، کہا ساری زندگی میں تو کام ہی کیا. ہر روز آقا آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں علم دین تیرا کیا حال ہے، علم دین تیرا کیا حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری اپنی حکومت کا رخ لگا دیا، کس کی طرف؟ سارا رخ لگا دیا ختم نبوت کی طرف. مسلمہ کذاب نے کہا انا رسول، میں رسول ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنو حنیفہ کے پیچھے اپنے 5 جرنیل، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت شرحبیل بن حسن، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت عمر بن العاص، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع کر دیا اور فرمایا جہاں کہیں بھی ہو لوٹ آؤ واپس اور آ کے جو ہے حملہ کرو مسلمہ کذاب پر، بنو حنیفہ پر حملہ کرو اور بنو حنیفہ کی جڑیں اکھیڑ دو. تو سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور فرمایا خالد تمہارے ذمہ دار ہوں گے. اور فرمایا خالد یہ بہت اہم معرکہ ہے. خالد نے پورے جوش کے ساتھ حملہ، وہ 40,000 کا لشکر تھا، یہ 5 اول میں وہ غالب آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے، ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے، اور میں اور ابن عقیل جو سب سے آگے تھے، سب سے آگے مقدمت الجیش میں سب سے آگے ہمارے گھوڑے تھے. حضرت عمر نے فرمایا تھا عبداللہ پیچھے نظر نہ آنا، یہ اہم معرکہ ہے، کہ ہم سب سے آگے تھے. تو سب سے پہلے تیر آیا، ابن عقیل کو لگا، ان کے کندھے اور دل کے درمیان میں لگا، وہ نیچے گرے. میں اترا، ان کو اٹھایا، خیمے میں لے گیا، ان کا تیر جو ہے نکالا اور ان کو مرہم پٹی کی اور انتظار میں ان کے ساتھ ٹھہر گیا کہ ان کے عیادت کے لیے ٹھہرا رہوں. تھوڑی دیر میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو حضرت براء ابن مالک اور حضرت زید ابن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی، انہوں نے زمین میں گھڑا کھود لیا اور کہا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جانیں دے دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ لوگ جب جم گئے تو پھر آواز لگا، اور حضرت براء نے اونچی آواز سے آواز لگا یا للانصار، اے دین کے مددگاروں. تو کہنے لگے فوراً میں نے دیکھا ابن عقیل نے اپنی کمر کے ساتھ چادر باندھی اور اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھڑے ہونے لگے. میں خیمے میں دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا ابن عقیل کہاں جا رہے ہو؟ میں سنا نہیں، آواز لگ رہی ہے لا یا للانصار. کہاں ہے دین کے مددگار؟ کہاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جانے دینے والے؟ اور
کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جانے دینے والے، اور کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے والے؟ تو یہ سارا کچھ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان قربان کرنے کے لیے حضرت ابن عقیل اٹھے، اور حضرت ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کے اندر داخل ہو گئے، کہا میں پیچھے میں بھی چل دیا۔ اب گمسان کا رن پڑا اور صحابہ جانے دینے کے لیے خون دینے لگے، اور معاملات بڑھنے لگے، خون بڑھنے لگا، خون گرنے لگا، اور فرمایا حمی الوطیس، خوب آگ جلنے لگی، سورج مان پڑ گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں سارا دن مارکا ہوا، اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی نے مل کے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ شام ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نکلا تاکہ اپنے ساتھی ابن عقیل کو تلاش کروں، تو میں نے دیکھا ایک جگہ گرے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، اور ساتھ جو ہے کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور بائیں کندھا جسم سے جدا ہو گیا۔ میں نے پوچھا ابن عقیل ماذا بکا، کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ ماذا فعل، کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو کہتے تھے ہم نبوت کو ختم کر دیں گے، ہم دین کو مٹا دیں گے، ہم نئی نبوت کو قائم کریں گے، ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، تم یہ بتاؤ۔ تو میں نے کہا اللہ نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ تو حضرت ابن عقیل کی انگلی اٹھی کانپتے ہوئے ہاتھ سے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبداللہ گواہ رہنا میں نے آخری خون کا قطرہ بھی اللہ کے نام پر بہا دیا۔ یہ تھے صحابہ کے وہ جذبات، جن جذبات کی بنیاد پر اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر اس ختم نبوت کو عام کیا۔ صحابہ سارا کچھ لگانے کے باوجود بھی ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ لوگ بڑھ گئے ہیں، امت بڑی ہو گئی ہے، پہلے تھوڑے لوگ تھے، پہلی امت چھوٹی تھی، لیکن اب امت بڑی ہو گئی ہے، لوگ بڑھ گئے ہیں، پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، مال بھی زیادہ لگانا پڑے گا، جان بھی زیادہ لگانی پڑے گی۔ عورتوں نے اپنے بچے وار دیے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کا پہلا مجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا اور جا کے کہو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ ان کی والد عمارہ چہرے پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور رو رہی ہیں، ہائے حبیب کا کیا بنے گا۔ اس ظالم نے ایک ہاتھ کاٹا، ان کی والدہ عمارہ رو رہی ہیں، ایک ہاتھ کاٹا مدینے بھیجا، دوسرا ہاتھ کاٹا مدینے بھیجا، اور ان کی والدہ رو رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ پھر اس نے کپڑے اتروائے اور کہا حبیب مان جا، حبیب مان جا، مجھے رسول مان جا، اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دے۔ ان کا مجھے ایک ہی بات آتی ہے، میں تو اپنے نبی کے لیے جان دے دوں گا۔ بس یہ کہتے رہے۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس پر جب بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کے علاوہ نہ کسی کو نبی مانتا ہوں، اور نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی سمجھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ مجھے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو حبیب نے لوہے کی کنگھی بلوائی، کپڑے اتارے، پہلے گوشت اتارا، پھر کھال اتاری، پھر ہڈیوں کو گوشت سے جدا کیا، پھر شہید کر دیا۔ مدینہ منورہ میں آواز پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور عمارہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا لگایا لہذا الجوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے۔ صحابیات نے کہا اے عمارہ، تیرا تو رونا بند نہیں ہوتا تھا، تو کیوں ایسا کر رہی ہے، تو کیوں ہنس رہی ہے؟ کہ میں اس لیے روتی تھی، میرا بیٹا میرے نبی کے قاصد کا بن کے گیا ہے، میرے نبی کی دعوت دے کے ختم نبوت کا پیغام لے کر گیا ہے، کہیں اس کا پاؤں پھسل نہ جائے، ہاتھ کٹا ہے، اس کا پاؤں کٹا ہے، اس کا جسم سے کھال اتر رہی ہے، کہیں میرا بیٹا ڈر نہ جائے، ہمت نہ ہار جائے، لہذا عرض کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ میں اس وجہ سے ہمت نہ ہار جاؤں اور میرا بیٹا ہمت نہ ہار جائے، اس لیے میں نے آنسو کی جھڑی بنائی ہوئی تھی، لیکن مجھے آج پتہ لگ گیا ہے میرے بیٹے نے میرے نبی کے دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے جان دے دی ہے۔ لہذا الجوم ارضعتہ، میں نے اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا، میں جان نہ دوں، میں ہنسوں نہ تو میں خوشیاں نہ بناؤں، میری تو دودھ پلانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہماری مائیں ایسی تھی، ہماری بہنیں ایسی تھی، اس لیے دین پوری دنیا میں ختم نبوت عام ہو رہی تھی۔ آج پھر ضرورت ہے، باطل ڈگڈگی بجا رہا ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے، تو ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے اوصاف بھی، اپنے اوقات بھی، اور اپنے جو ہے اپنی صلاحیتیں بھی، اپنی استعدادیں بھی اسی بات پر لگانی ہے، دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ جب ہم نیت کر لیں گے تو اللہ پاک پوری دنیا میں عام کرے گا۔ اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔